صاحب رواں ہفتے کے بڑے ایونٹس میں ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ ہے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ سا سوال کیا ہے بھائی. اسرائیل نے بھی ٹوٹا پجا جواب اپنی عزت بچان لی نا. محدود بے ضرر سا جواب اسرائیل نے بھی دے کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے. جو وہ تو بچی نہیں، سب کو پتہ ہے کہ بڑا محدود بڑا بے ضرر ایویں ہوائی جی نہیں ہوں ہوائی فائرنگ وہ جی انہیں کیتی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ایران نے کیا دیکھو فرق ہے ہم جیسی قوموں میں اور ایرانینز میں بہت فرق ہے. وہ سپر پاور رہے ہیں ایک زمانے میں، ان کا ڈی این اے ان کا. ہم تو بر صغیر کے مسلمان کے بارے میں دیکھو دو باتیں میں نہیں کر رہا. جامعہ الازہر کے سربراہ نے کہا تھا پارٹیشن سے پہلے کہ یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے. میری تو پیدائش پارٹیشن کے بات کی ہے. دوسرا جمال عبد الناصر ہوتے تھے نہر سویز والے، وہ ایجپٹ کے، تو ان کا بھی یہ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ یہاں کے یہ جو پاکستان وغیرہ کے جو مسلمان ہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام وہاں نازل ہوا تھا. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو اسرائیل کا اپنا ایک حوالہ ہے اور ہمارے ماشاءاللہ اپنے حوالے ہیں. ہم نے تو کبھی خود پہ حکومت کی ہی نہیں. غزنوی غوریوں سے لے کے مغلوں تک اور پھر گوروں تک، بیچ میں کہیں پورچگیز آ گئے، یہ آ گئے وہ آ گئے. یہ 1947 کی برکت قائد اعظم کو دعائیں دو. بجواں باندروں نے حکومتیں مل گئی ہیں، نتیجہ دیکھ لو. ملک گروی پہ ہے، آنے والی نسلیں گروی پڑی ہیں. وہ ہمارا جو کھاتا ہے نا بر صغیر میں، نہ بر صغیر پہ بر صغیر کے لوگوں کی حکومت کب رہی ہے ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح. ویسے ایسا تھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، سلاطین دہلی تھے. اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو کیا تیسری عالمی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں چھڑی جائے یار، ڈنٹا ہی مکے. یہ دنیا ہمیشہ ایسی تھی ایسی ہی رہے گی. تیسری عالمی جنگ ہو گئی تب بھی ایسی رہے گی، لیکن اس کے بعد پھر ہے نا کچھ نہیں، چین ری ایکشن ہوگا. پھر بامبس پھینکنے نہیں پڑیں گے. یہ دس واٹ آئی ہیو ریڈ سم ویئر. وہ پھر وہ ایک تسلسل چین ری ایکشن شروع ہوا ہے، بام سے بام خود. بس کہانی ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں شاید وہی روز محشر ہوگا، مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو بات سنو ایک امراضی تھا بیچارہ، سیلاب آیا سارا کچھ گڑ گیا، حویلیاں ڈھہ گئیں، فصلیں برباد، ٹریکٹر بھی رڑ گئے سارا. وہ ایک درخت پہ چڑھا بیٹھے ہنسی جائے. چودھریوں نے کہا بے غیرت تو تباہی مچ گئی، بچے بھی بہ گئے، فلانا ہو گیا. تم ہسرا انہیں گیا اج ہی تے غریب ہوتا مزہ آیا ہے. چودھری صاحب ساڈا تو کچھ رڑیا ہی نہیں، ساڈے کو ہے ہی کچھ نہیں. تو ہو جائے تیسری جنگ عظیم تو میرے آپ کے پاس کیا ہے لوز کرنے. تو خیر ہے، دعا مانگو ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی نہ ہو. ہاں نا بس اللہ. دیکھو یہ ہمارے محاورے ہیں، اللہ نہ کرے. اللہ کا کرنا اور نہ کرنا وہ آپ نے بتانا ہے یا میں نے؟ اللہ پاک کی واضح شرائط ہیں. یہ کرو گے یوں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تم صحیح کرو گے اتنا ہی تمہیں ریوارڈ ملے گا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے. دعا کا مطلب ہی نہیں پتا یہاں کسی کو. ایویں کہاں توکل. وہ میں نے سنایا بھی آپ کو کہ صحابی چھوڑ آئے اپنی بکریاں. حضور نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اتنے تو کوئی نہیں، بکریاں میں اللہ توکل. انہوں نے کہا بھیڑیے بھی وہاں اللہ توکل ہے، بھاگ. ہمارے یہاں لفظوں کا مطلب وہی انڈین اسلام والی بات ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، انڈین کانگریس پارٹی کی سینئر رہنما سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ بھارت میں امریت کا راج اور جمہوریت خطرے میں ہے. دیکھو بات سنو، مخصوص خاندانوں کی حکومت سے امریت بہتر ہے. وہ عامر کسی عام خاندان کا ہوگا. صدام حسین ہوں، پرویز مشرف صاحب ہوں، پڑھی لکھی فیملی، ایوب خان ہوئے سارا. ادروائز جس طرح کے طبقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے کیا یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ ٹریجڈی یہ ہے ہمارے ہاں لوور مڈل کلاس کا بندہ
تھرو بیک ڈور چلو کہہ لو وہ اقتدار میں آتا ہے، وہ اس کی محبت، اس کی کمٹمنٹ اپنے طبقے سے ختم ہو جاتی ہے، ورنہ طریقہ کیا ہے ان سے جان چھڑانے کا؟ یعنی خاندانی سیاست کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہرو فیملی کو بھی اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہاں جدے دیکھو شریف ہے، دیکھو شریف، وہ کیڑا شریف، کوئی اور بھی ہے؟ خاندان کے باہر نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ سو انڈین زیادہ مچور تھے، چائے والے نے برج الٹا دیے، آ گیا جواہر لال نہرو ولد موتی لال نہرو، تو اندرا گاندھی، تو سنجیو گاندھی، تو پتہ یہ، اور لپیٹ لپوٹ کے انہوں نے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یہ خاندانی سیاستوں کا انجام بہرحال ہونا ہوتا ہے۔ جو قوم زیادہ اویئر ہوگی، باشعور ہوگی، باضمیر ہوگی، وہ جلدی ان کا خاتمہ کر دے گی۔ جو ذرا ڈھیٹ ہوں گے وہ ذرا زیادہ لٹکا لیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اب مجھے بتاؤ آپ، ایک چائے فروش نے نہرو فیملی کا تختہ کر دیا، دھڑن تختہ۔ تو یہاں ایک کھلاڑی نے ان کی نکیلیں ایسی، ان کے جبڑے چیر دیے، یعنی گھوڑے کی لگام ایسی کھینچی ہے، جبڑے چیر گئے، گھوڑے گدے بن گئے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے کالے مارکر سے لکیریں ڈال کے ان کو زیبرے بنا دے۔ تو جو ہو رہا ہے کانگریس کے ساتھ وہ ہونا ہی تھا۔ یہ عوام کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی یہ بجو باندر ہم ہی لگے پھر رہے ہیں، اپنے اندر ہی کمائی جاندے سارا کچھ۔ یہ کیا بات ہے؟ گندا قومیں ٹھڈے مار کے سیدھا چائے فروش کے ہاتھوں جوتے پڑوائے ان کو۔ چلو جی آگے چلتے ہیں حسن صاحب۔ گزشتہ دنوں جنگ اخبار میں ایک دلچسپ رپورٹ چھپی جس کے مطابق شہرت اور کامیابی کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا، قدرت مہربان ہو تو ایک گانے کی وجہ سے راتوں رات سپر سٹار بنا دیتی ہے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیفی خلیل کا کہانی سنو، علی ظفر کا چھنوں کی آنکھ، ابرار الحق کا بلو دے گھر، وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہے۔ آپ کا فلم، میوزک، گیت سے خاص رومانس ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، دیکھو بات سنو، کہتے ہیں زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ یہ ذہن میں رکھنا، جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے اس کی ہر شے زوال پذیر ہوتی ہے، گھٹیا پن کی طرف ہر شے جاتی ہے۔ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو فرسٹ کلاس پیسنجرز کو بھی مہلت نہیں، وہ بھی ڈوبتے ہیں۔ اب کہانی کیا ہے؟ یہاں اس شہر میں کوئی منیر ریاضی ہے، کوئی ناصر کاظمی ہے، کوئی احمد ندیم قاسمی ہے، یہاں کوئی احمد فراز ہے، لمبی لسٹ ہے، کوئی شکیب جلالی ہے، کوئی ادیم ہاشمی ہے، لگے پھر رہنے، بس تو کو بند جائے میرے ورگے پھر رہنے۔ اچھا، اب اسی طرح اس کو پلٹا کے دیکھو، یہاں کو نور جہاں، مہدی حسن، نصرت، کو زبیدہ خانم، تصور خانم، شمشاد بیگم، اقبال بانو، حامد علی خان، امانت علی خان، کیا شہزادہ آدمی تھا۔ اچھا، یہ اخلاق احمد، یہ جتنے بھی، طاہرہ سید، تو دوسری طاہرہ سید دکھاؤ۔ اچھا، نیرہ نور۔ اب کیا ہے؟ یہ سنگر لگتے ہیں؟ یہ نہیں، ان کی ٹانگیں گاتی ہیں، ان کے کپڑے گاتے ہیں، یہ جو پھدکتے ہیں مینڈکوں کی طرح، وہ یہ ٹانگوں ٹنگوں سے، ہاتھوں پیروں سے سارا مل ملائے گانا گونا گا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ واہ، دیکھو، گویا وہاں پیدا ہوگا جہاں سنویا پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کو سننے کا سلیقہ ہے، سنویا، وہ بڑا گویا جنم دیتا ہے۔ جتھے چھنوں کی آنکھ، تو کی جانا بلو دے گھر، کی رشتہ لین جانا ہے یا رشتہ کران جانا ہے، یا کی انہوں کو نوکری دوانی ہے بیچاری نو، کی کرنا ہے تم؟ چھنوں کی آنکھ، شاعری بھی گھٹیا، آوازیں بھی بس چل چلا ہوئی ہے۔ دیکھو بات سنو، برے صغیر کی تاریخ میں اور لوگ بھی ہیں، راج کپور سے بڑا سنویا کوئی نہیں، جس کے کان سر میں ہوں۔ وہ خود گائک نہیں ہے، وہ کو موسیقار بھی نہیں ہے۔ راج کپور ایک ایسا آدمی تھا، اس نے جو گیت اپنی زندگی میں، بے شمار گیت اپروو کیے، ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو فلاپ ہوا ہو، ہر گیت۔ اس کی وجہ، اب نہ کو خواجہ خورشید انور، نہ رشید اترے، نہ میرا بابا چشتی، سبحان اللہ،
बाबा चिश्ती का गीत आया, हिंदुस्तान तक और हम, चिट्ठी मेरे ढोल नू पहुँचाई वे कबूतरा। तो गाने ने जब पूरा बरसगीर ही हिला दिया तो बाबा जी ने कहा, भाई हाले तो मैं एक कबूतर छड़िया है, चबड़कन आती है, जन्नों की आँख फिर तो फलाना, कहानी सुनो तो फलाना सुनो। ये बस ठीक है, जिस तरह की नस्लें हैं अब सुनने वाली, उसी तरह के गाने वाले हैं। आप यकीन करो, मैं अवतारी होती है, बच्चे मुझसे, हातम हाशिम मुझसे मूड ऑफ हो जाता है उनका, मैं अपनी किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ। मैं उनकी गाड़ी में कभी बैठ जाऊँ तो उनका म्यूज़िक सुन के मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो देयर इज़ अ गैप। जिस तरह के सुनवइये उसी तरह के गवइये, चन्नों की आँख, ठीक। बिल्लो दे घर, मतलब वो छोड़ो। और आपके तो ड्रामे देखो यार, गिन आती है सवाए एक डेढ़ मौजू के, सवाल ही नहीं पैदा। ओ यार है ही कुछ नहीं पल्ले। मौज़ूआत की का मिशू सुल्तान की है। दे बर भाभी तो फलाना तो जेठ तो पता नहीं क्या बकवास है जी। चलिए हसन साहब आगे चलते हैं। कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपके ख्याल में पीटीआई कोई नशिस्त निकाल पाएगी? ये वही आप उसकी बात तो नहीं करे जहाँ मुनस लड़ रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो नहीं, देखो लोगों को उन्होंने कैंडिडेट, उन्होंने मुनस को नहीं, मुनस के अंदर उन्होंने उसकी सूरत में उनको इमरान नजर आएगा। तो पीटीआई नशिस्त जीतने हारने का, नतीजे का ताल्लुक नहीं है, लेकिन और डेफिनेटली ख़ास तौर पे चौधरियों के ख़ानदान के इस हिस्से ने जिस तरह परफॉर्म किया है, वो तो पूरी कौम को सरप्राइज़ दिया। ऐसा डट के खड़े हुए हैं, ये अपने घर दे मरते छो, किस 75-76 साल की उम्र में चौधरी परवेज़ इलाही इतनी बीमारियों के साथ वो बंदा फेस कर रहा है। बेटा बड़ा मुश्किल काम है। ये खुद साख्ता जिला बतनी ज़बरदस्ती की फिर गुजर जाती है, जो खुद अपने पे नाजिल करना पड़े वो। अच्छा, फिर इनकी जो चौधरी साहब की जो अहली हैं बीबी कैसरा, इन्हें कभी किसी ने जिनकी झलकी तक नहीं देखी, तो उनसे ये सारा तो क्यों नहीं, नतीजा क्या निकलता है, मैं नतीजे की बात नहीं कर रहा, बाकी तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। ठीक है, तो साफ पता है जी। सर लास्ट टॉपिक है, हमारे काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि आप शेर और काले कौल तो सुनाते रहते हैं, किसी किताब के बारे में भी कुछ बताएं जो आपके ज़ेरे मुतालिया हो। चलो मेरा एक शेर सुन लो, याद आ गया। मैं भी कितना अच्छा हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा हूँ। कैसी बात है। अच्छा, अब सुनो, किताब जहान रोशन आई है बड़े दिनों के बाद, एक ऐसी खूबसूरत और दिल नवाज और सुरीली किताब। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर उमर आदिल, आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा उनको। बर्रे सगीर के सिनेमा पे, मौसीकी पे जितना अबूर, और वो बहुत हाई स्टैंडर्ड डॉक्टर, बहुत तगड़ा डॉक्टर। दूसरी तरफ देखो एक्सट्रीम, इतना बर्रे सगीर के सिनेमा की तारीख में जितनी दस्तरस है, तो जहान रोशन जो है पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये लेटेस्ट यही है। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।